الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور آپ نے بنا دیا کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی اولاد میں تاکہ رجوع کریں، بلکہ میں نے تو لطف انداز ہونے دیا انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے، کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب میں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کے، اور یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پہلے آپ نے سنا کہ منکرین مکہ کے پاس کوئی ثبوت نہ رہا کہ وہ کیوں کھلی ہدایت جو ان کی بہتری کے لیے ہے نہیں مانتے، تو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا اسی طریقہ پر چلتے تھے ہم بھی اس طریقہ پر چلیں گے۔ آج کے فرمان میں فرمایا گیا کہ بدبختو، مردہ عقل والو، ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم کون تھے؟ وہ تمہارے آباء و اجداد کے سردار تھے، کیا وہ اس طریقہ پر چلے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے تو بت پرستی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنے باپ اور ساری قوم کو جواب دیا کہ میں اس غیر معقول دین کی پیروی نہیں کر سکتا اور نہ ان بے جان بتوں کو اپنا خدا بنا سکتا ہوں۔ میں تم سے الگ راستہ اختیار کرتا ہوں اور میرا اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ چانچہ آپ سن چکے ہیں کس طرح حضرت ابراہیم نے بتوں کو گھسیٹا، توڑا، اور اس طرح اس باطل طریقہ کی مخالفت میں آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اور آپ ہمیشہ فاتح اور کامران رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ معظمہ پہنچے، اللہ کا گھر بنایا، اور آپ کو حج کے سارے مناسک سکھائے گئے، اور دین ابراہیمی جو دین الہی تھا سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تیرے حکم کے مطابق سب چیز تیار ہو گئی، تیرا سارا طریقہ بھی سکھا دیا گیا، لیکن اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک اپنا رسول بھیج جو کہ انہیں سمجھائے اور نور نبوت سے پاک کرے، شیطان سے بچا کر تیرے خالص دین کی پیروی کرائے۔ اے اہل مکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور وہی دین ابراہیمی لے کر آئے ہیں۔ اب کس بات پر انکار کرتے ہو؟ یہ کیسی نامعقول بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں میں سب سے بڑے مالدار سردار کو رسالت کیوں نہ دی؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے شہر کو چاندی اور سونے کا بنا سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ سونا چاندی یہ دنیاوی مال و دولت کو تم اہمیت دیتے ہو، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت اور قیمت نہیں اس عارضی زندگی میں۔ جس طرح بھی گزرے، مگر آخرت اچھی ہونی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار کو نہ دیتا۔ اصل زندگی آخرت والی ہے، اس کے طالب رہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر گداگر انسان خواب میں بادشاہ بن جائے اور جاگے تو وہی گداگر ہو
تو اس بادشاہت کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ کوئی قیمت ہے، اور اگر بادشاہ خواب میں گداگر ہو جائے اور جاگے تو اسی طرح بادشاہ ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اس کھلی حقیقت کو دیکھنے سننے کے باوجود جو لوگ اسے قبول نہیں کرتے وہ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کام نہیں کرتے، مردہ ہوتے ہیں اور شیطان کے تسلط میں ہوتے ہیں جو انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ اگر ان کے دل و دماغ روشن ہوں اور اس طرح روشنی سے زندہ ہوں تو ان کو برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کبھی شیطان کے تسلط میں رہ کر نہ بہکتے۔ یہ روشنی، یہ عقل، یہ زندگی، یہ سمجھ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو گئے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو گئے۔ یہی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یاد الہی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔